ہماری زندگی میں دو رشتے سب سے اہم ہوتے ہیں، فیملی اور دوست۔ یہی تو ہیں جو ہمیں سہارا دیتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ تعلق، یہ محبت صرف ہم انسانوں تک ہی محدود نہیں ہے؟ کیا ہو اگر یہ پوری کائنات، اس کی ہر مخلوق دراصل ایک بہت بڑی فیملی ہو؟ آئیے آج اسی گہرے اور خوبصورت روحانی تصور کو مل کر سمجھتے ہیں۔ تو اس سفر میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ فیملی اور دوست جیسے الفاظ کا اصل مطلب کیا ہے۔ پھر ہم اس دائرے کو بہت بڑا کر کے اللہ کی فیملی کے حیرت انگیز تصور کو سمجھیں گے۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ اللہ کے دوست کون کہلاتے ہیں اور اس کائنات میں مدد کا نظام آخر چلتا کیسے ہے، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ صرف یہ ایک سوچ ہماری پوری دنیا کو کیسے بدل سکتی ہے۔ تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ ہم فیملی اور دوست جیسے الفاظ دن میں کتنی ہی بار بولتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی ٹھہر کر سوچا ہے کہ ان لفظوں کے پیچھے اصل احساس کیا چھپا ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، جب فیملی یا دوست کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ کچھ چہرے، کچھ یادیں، کچھ احساسات، ہے نا؟ تو ظاہر ہے یہ صرف نام یا خون کے رشتے نہیں ہیں، بلکہ بات اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ دیکھیں، فیملی کا مطلب ہی ہے دکھ سکھ کا ساتھ، ایک دوسرے کی ڈھال بن جانا، مشکل وقت میں ہاتھ تھام لینا۔ اور ایک سچا دوست، وہ تو وفاداری، خلوص اور خیر خواہی کا دوسرا نام ہے۔ یہی وہ دو بنیادیں ہیں جن پر ہمارے تمام انسانی رشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب انہی جانے پہچانے رشتوں کو ایک کائناتی پیمانے پر سوچتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات ہمیں ایک ایسا تصور دیتی ہیں جو ہماری فیملی اور دوستی کی تمام حدوں کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک پھیلا دیتا ہے۔ ذرا اس جملے کی گہرائی کو محسوس کیجئے۔ تمام مخلوق یعنی ہر انسان، ہر چرند پرند، ہر وہ چیز جس میں زندگی کی رمق ہے، وہ سب ایک ہی خالق کے بنائے ہوئے ایک عظیم خاندان کا حصہ ہیں۔ مطلب ہم سب کسی نہ کسی طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ سب ایک فیملی ہے تو اس کا ہمارے لیے کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اصل قدر رحمت اور شفقت کی ہے۔ اس کا مطلب ہے دوسروں کی خدمت کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ سمجھنا کہ ہم سب ایک ہیں۔ تو جب کوئی اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے سب سے بڑے خاندانی کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے۔ فیملی کے اس وسیع تصور سے جب ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور خاص رشتہ سامنے آتا ہے، اللہ کے دوست، جنہیں ہم ولی بھی کہتے ہیں۔ آخر یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کیا یہ ہم سے مختلف ہوتے ہیں؟ اور یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے، اللہ کا دوست یا ولی کوئی فرشتہ یا کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتا، یہ ہم جیسا ہی ایک انسان ہوتا ہے جو بس اپنی زندگی کو بھلائی اور خدا کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ دوستی کسی عہدے کا نہیں بلکہ کردار اور عمل کا نام ہے۔ اور ان لوگوں کو پہچاننا بھی مشکل نہیں۔ وہ انصاف پسند ہوتے ہیں، رحم دل ہوتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور عاجزی اپناتے ہیں۔ ان کی نیکی صرف ان کی عبادت تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ان کا وجود پورے معاشرے کے لیے فائدے کا باعث بنتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کا ہونا ہی دوسروں کے لیے ایک رحمت ہے۔ اور یہاں ایک بہت بڑی بات سمجھنے کی ہے، جب کوئی ایسے نیک انسان کا ساتھ دیتا ہے تو وہ صرف ایک شخص کی مدد نہیں کر رہا ہوتا، نہیں، وہ دراصل بھلائی اور نیکی کے پورے نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ وہ نیکی کے ایک عظیم مشن کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد آخر آتی کیسے ہے؟ کیا یہ کوئی اتفاقی واقعہ ہے؟ جی نہیں، بلکہ یہ کائنات کے ایک منظم اصول، ایک سسٹم کے تحت کام کرتی ہے۔ اس نظام کا پہلا اور سب سے اہم اصول ہے عمل۔ جب کوئی انسان دوسروں کے لیے خیر اور آسانی کا سبب بنتا ہے تو پھر کائنات کا نظام حرکت میں آتا ہے اور اللہ اس کے لیے بھلائی کے ان گنت اندیکھے دروازے کھول دیتا ہے۔ اصول بہت سادہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، لیکن یہاں فرق یہ ہے کہ واپسی خدائی پیمانے پر ہوتی ہے، ہماری چھوٹی سی سوچ سے کہیں زیادہ بڑی۔ تو آئیے ان تین اصولوں کو ایک ساتھ آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ پہلا اصول، مخلوق کے لیے آسانی پیدا کریں، خدا زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ دوسرا اصول، دوسروں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنیں، خدا بھلائی کے راستے کھول دے گا۔ اور تیسرا، سب سے اہم، نیکی کرنے والوں کا ساتھ دیں تو آپ خود خدا کے مشن کا حصہ بن جائیں گے۔ اور یہ جو مدد ہے نا،
یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ پیسوں کی شکل میں آئے، کبھی یہ دل کے سکون کی صورت میں اترتی ہے، کبھی کسی بڑی مشکل کا حل بن کر سامنے آتی ہے، کبھی معاشرے میں عزت بن کر ملتی ہے، تو کبھی کوئی ایسا دروازہ کھل جاتا ہے جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اب ذرا تصور کریں، اگر صرف یہ ایک سوچ کہ ساری مخلوق ایک فیملی ہے ہمارے پورے معاشرے میں پھیل جائے تو کیا ہوگا؟ یہ صرف ایک فرد کی نیکی نہیں رہے گی، بلکہ یہ ایک ایسی طاقت بن جائے گی جو پورے سماج کا نقشہ بدل کر رکھ سکتی ہے۔ ذرا دیکھیے کہ معاشرہ کیسے بدل سکتا ہے۔ جہاں آج نفرت ہے وہاں محبت جگہ لے گی، جہاں حسد ہے وہاں ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی آ جائے گی، اور جہاں ظلم ہے وہاں انصاف قائم ہو جائے گا۔ جب ہر کوئی دوسرے کو اپنے خاندان کا فرد سمجھے گا تو یہ ساری برائیاں اپنی موت آپ مر جائیں گی۔ یہ سوچ ہمیں ایک بہت بڑی اخلاقی ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے، یہ کہ کسی ایک کو بھی تکلیف دینا دراصل پوری خدائی فیملی کو تکلیف دینے کے برابر ہے، اور کسی ایک کی مدد کرنا یہ خالق کی خوشنودی حاصل کرنے کا سب سے سیدھا، سب سے صاف راستہ ہے۔ تو آخر میں بات یہیں آ کر رکتی ہے۔ اصل کامیابی معاشرے کی بھلائی اور روحانی ترقی کا راز مخلوق کی خدمت میں، نیکی کا ساتھ دینے میں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے میں ہے۔ تو ہم سب کے لیے سوچنے کا سوال یہ ہے کہ کیا ہماری زندگی صرف اپنی ذات کے گرد گھومتی ہے، یا ہم اس کائنات کے عظیم خاندان کا ایک مددگار حصہ بننے کے لیے تیار ہیں؟